السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ نبی کی نماز ہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ ہم سب نبی جیسی نماز پڑھنے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی نماز مقبول ہے اور اللہ تعالیٰ ایسی ہی نماز کو قبول کرے گا۔ اس لیے اس کی فکر ضروری ہے اور اس کی فکر کے لیے اس کا علم ضروری ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سیریز شروع کی گئی جو 80 سے زیادہ ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سپرد ہے۔ آپ اسے ضرور ان ویڈیوز کو دیکھیں اور نبی کی نماز سیکھیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم مقتدی کی ذمہ داریوں کے سلسلے سے چل رہے ہیں اور اسی سلسلے کی تقریباً آخری کڑی جو 9ویں ذمہ داری ہے مقتدی کی، وہ یہ ہے کہ امام کو بھی بدلا جا سکتا ہے، امام بدل سکتا ہے نماز کی حالت میں۔ امام کسی وجہ سے امامت کے قابل نہ رہے تو اس کے پیچھے کھڑا مقتدی آگے بڑھ کر نماز مکمل کروا دے۔ عمرو بن میمون رحمہ اللہ کہتے ہیں، عمرو بن میمون رحمہ اللہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز کی حالت میں حملہ ہوا تو وہ پیچھے کی طرف بڑھے اور پیچھے کی طرف ہٹ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور انہوں نے باقی نماز پڑھائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کے ساتھ کوئی ایسی ایمرجنسی آ جائے کہ امام نماز پڑھانے کی حالت میں باقی نہ رہ جائے تو یہ خود امام بھی پیچھے سے کسی کو کھینچ کر آگے بڑھا سکتا ہے، یا اگر امام کسی کو آواز دے تو وہ آگے بڑھ کر اس کی جگہ لے سکتا ہے اور وہ باقی نمازوں کو پڑھا سکتا ہے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں محسوس کی جانی چاہیے۔ ایک ہی جگہ ایک ہی مسجد میں 2 جماعتیں ہو جائیں تو آج کی تاریخ میں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ مسجد کے ذمہ داران یا مسجد کے ائمہ حضرات یا مسجد کے خاص مقتدی حضرات جو لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ مسجد سے محبت ہوتی ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ایک مسجد میں یہ اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ عادت بنانے کے خلاف ہیں علماء بھی، ائمہ کرام بھی اور محدثین بھی، اور حدیث بھی اس کے موافق نہیں ہے۔ بس کسی کی بائی چانس نماز چھوٹ جائے تو وہ پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ وہ کسی کے ساتھ مل کر کے اپنی نماز جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تھے۔ آپ نے فرمایا اس شخص پر صدقہ کون کرے گا، یعنی کوئی ہے جو اس شخص پر صدقہ کرے؟ تو لوگوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے اس کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صدقہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی نے نماز پڑھ بھی لی ہے اور کوئی آتا ہے جس نے نماز نہیں پڑھی ہے، وہ اکیلا ہے، جماعت سے نماز نہیں کر سکتا، جماعت کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا، تو اس کو ثواب پہنچانے کے لیے گویا ثواب کی شکل میں ہم انہیں صدقہ دے رہے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ قرار دیا۔ بعد میں پہنچنے والا آدمی تنہا ہے تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لینے والوں میں سے کوئی آدمی نفل کی نیت سے اس کے ساتھ شامل ہو جائے تاکہ جماعت ہو سکے اور یہ اس کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسافر دوسری جماعت کرا سکتے ہیں، لیکن مقیم لوگوں کی جماعت کروانا جائز نہیں۔ یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو جماعت کرانے کا حکم دیا تھا وہ وہیں کا مقیم ہی تھا، اور اس کے علاوہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد میں دوسری جماعت کروانا ثابت ہے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق۔ دیر سے آنا اور دوسری جماعت کو معمول بنا لینا، عادت بنا لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ مسجد کے حق کے خلاف بھی ہے۔ ائمہ جو متعین ہوتے ہیں ان میں سے کسی سے کوئی مقتدی ناراض ہو جائے اور وہ اپنی عادت بنا لے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے، خلاف شرع ہے۔ سنن کے لیے، سنتوں کے لیے یعنی جگہ کی تبدیلی کرنا چاہیے۔ فرض والی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ سنت ادا کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے عاجز ہو، یعنی ایسا نہیں کر سکتے ہو کہ فرض نماز کے بعد آگے پیچھے یا دائیں بائیں ہو جاؤ نفل نماز پڑھنے کے لیے، سنت پڑھنے کے لیے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، چند ویڈیوز تھے جو مقتدیوں کی ذمہ داری سے متعلق تھے۔ مجھے اندازہ ہے کہ ہم میں سے جو لوگ مقتدی ہیں، جو ائمہ ہیں یا جو نماز کے مسائل کو جاننے کے خواہاں ہیں،
ان کا میرے ان ویڈیوز سے یقینی طور پر فائدہ ہوا ہوگا، اور اگر انہیں نہیں سنا ہوگا تو جب سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی نماز کو بھی اور اپنی ساری عبادتوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے والے بندوں میں سے اور ڈھالنے والے امتیوں میں سے ہو جائیں۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کا سچا متبع اور پیروکار بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔